نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ یہ آج پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جو قائدین تشریف نہیں لا سکے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ رابطہ ہے، اور جو بیان ہم اس وقت یہاں جاری کر رہے ہیں وہ ایک پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 10 جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے۔ تمام جماعتوں کی حیثیت برابر کی، لیکن جہاں پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہاں اس اتحاد کے اندر ایک باضابطہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربراہان نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں، اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں، اور ناظم اطلاعات اور سب جو جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ہم نے جو اپنی روایات رکھی ہیں، اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی، ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے۔ ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت، اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئے۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے ہیں۔
غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا، یہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا، اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن پھر اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال لیتے تھے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرض میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں، وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہوگی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشروط کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے معافی مانگی جائے گی، پھر آگے بات چلے گی۔ علامہ شکر صاحب نے یہ کہا تھا، یہ صاحب سے مانگے گا، تو کیا اب معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قد کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس قد کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب جس شدت کے ساتھ کلکارا بلاول صاحب نے آپ کو، یعنی آپ کی جماعت کو اور مسلم گروپ کو لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ آپ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے، ان اتنے سخت جواب کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم آئے بیٹھے ہم آپ کی بات 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے۔
میں نے بتا دیا آپ کو کہ شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے. ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. آگے پینڈنگ کر رہا ہوں، فی الحال پینڈنگ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم موقع دے رہے ہیں ان کو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو عظیم الشان مقصد ہے اس کو اولویت دی جائے. بہت چھوٹے سطح پر آ کر آپ لوگ فیصلے کرنے پہ آ گئے ہیں، یہ آپ کا مقام نہیں. مولانا صاحب، اگر پی ٹی ایم میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو لانگ مارچ اور استحکام والا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے. حضرت قوم ایک مقصد رکھتی ہے، قوم پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگی. پی ڈی ایم اپنے باقاعدہ بڑے بڑے فیصلے رمضان مبارک بات کر لے گی جی، اور اس میدان میں رہے گی. لہذا پی ڈی ایم کی تحریک، پی ڈی ایم کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے. ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس لانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا. ہم نے کوئی بیان نہیں دیا آپ کو، اور اب بھی میں کہتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بیان بازی میں بالکل نہیں الجھنا. یہ ہمارا آخری بیان ہے، اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ ان کے کسی ایک شوشے کو بنیاد بنا کر اس حوالے سے ہم سے سوالات نہ کیے جائیں. جی 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 میں ان چیزوں کو نہیں جانتا. یہ فن آپ کے ہیں، مجھے نہیں پتا. نہیں، ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے. یہ فرما دیجیے گا کہ دوبارہ جو رابطے ہیں وہ آپ خود کریں گے زرداری صاحب سے یا عوامی نیشنل پارٹی سے یا کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے؟ نہیں، ہماری طرف سے تو جواب آ گیا ہے، بڑا پیارا جواب آ گیا ہے. ان سے توقع ہے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور اس کا پارٹی کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے اس میں پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کے ساتھ مل کے ارینجمنٹس کر دیے، تو کیا وہ پی ٹی ایم کی خلاف ورزی نہیں؟ میں اس سوال جواب میں نہیں جانا چاہتا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوتا. آج میں ایک بات کہہ دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا، کل آپ دوسرے سوال ان سے لے لیں گے. پھر جب وہ بات کریں گے پھر تیسرا سوال آپ مجھ سے لے لیں گے. یہ تو آپ کا کھیل ہے، پھر آپ کھیل میں ہم تو نہیں پھنس رہے. اسلام میں جاتے ہوئے ایسا اقبال صاحب نے ایک ندیز سنائی ہے کہ اب جو باقی ماندہ جماعتیں ہیں تو زیادہ نظریاتی طور پر ہم آئیں، تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک بڑا انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے. کیا کوئی ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابی اتحاد بنتا ہے تو بننے دیں. یعنی صرف ان کی خواہش نہیں ہے، اگر ایسا بنتا ہے تو ملک کے اندر اگر ایک سیاسی یکجہتی وجود میں آتی ہے آنے والے مستقبل میں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے. پی ڈی ایم آئی تھی اس لیے اکٹھی ہوئی تھی اور یہ پی ڈی ایم کا حق بنا تھا کہ حکومت کو ختم کیا جائے گا، لیکن پی ڈی ایم خود جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو ابھی حکومت کا کیا؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ اگر کسی بھی پارٹی سے کوئی ایک دو بندے نکل جاتے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی ڈوب گئی؟ پارٹی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. افراد آتے جاتے ہیں لیکن پارٹیاں نظریات برقرار رہتی ہیں. پی ڈی ایم بھی اپنے نظریے کے ساتھ جوں کی توں برقرار ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر ایک جو اکیلے پورے ملک میں ارتعاش پیدا کر سکتی ہے تو پی ڈی ایم تو ابھی ہے اور بھرپور طور پر ہے انشاءاللہ. موجودہ حکومت کے قیام سے لے کے اور اب تک اپوزیشن کی جتنی ایل پی سی، جتنے اتحاد اور جتنی بھی میٹنگ، جتنی مشاورت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دہراتا تو نہیں ہوں. اب تو نیکسٹ الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہے، پی ڈی ایم کہاں پہ کھڑی ہے اور اس کے بعد اس کا کیا مقصد؟ دیکھیے، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہی لڑیں. پاکستان آپ کا ڈوب رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، اس کی معیشت ڈوب گئی ہے، اور عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے. ہم تو آخری خون کے قطرے تک بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے
और उसकी तहरीक चलाएंगे। मैं तो यूसुफ गिलानी साहब का हमेशा एहतराम करता आया हूँ, ज़िंदगी भर का एक लंबा ताल्लुक़ है उनके साथ, और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में गिलानी साहब के साथ ज़्यादती की है, उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। मुझे अफसोस है इस पर। सर, पीडीएम जो पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर जो इख्तिलाफ है इस्तीफों का मामला है में, अगर पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो पीडीएम जो है इस्तीफे कब दे रही है असेंबली को? ये तो अब हमने कहा कि सरबराही इजलास जब होगा, स्टीयरिंग कमेटियों के इजलास होंगे, सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होंगी। मौलाना साहब कमर जमान प्यारा कहते हैं जो दो शख्सियत आपके आसपास खड़ी है, शायद कान बासु ऐसे मालूम है, ये सारा मामला है दोनों ने खराब किया। ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। ये बताइएगा कि तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान जब आप सबके सामने आए, मौलाना साहब ने हमायत की उनकी, क्या मुस्लिम लीग नून भी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की हमायत करती है? देखिए, यहाँ हिमायत मुखालफत की बात नहीं है। मुल्क में एक मसला है, अवाम तकलीफ में है, और ये बड़ा मकसद जो पीडीएम का है, ये उसी के तहत ये सारा मामला आता है कि आज मुल्क इंतशार के शिकार है। जो मौलाना साहब ने बात की है, बात वहीं पर है कि हम ये कुर्सियों की सियासत से हटकर, हम ये इलेक्शन की सियासत से हटकर मुल्क की बात करें। देखिए, मैं एक इसके बाद पीडीएम में इत्तेहाद है, उसका अपना एक दायरा है, लेकिन पाकिस्तान में पार्टियां हैं, पीडीएम में नहीं है वो भी पार्टियां हैं, मजहबी पार्टियां हैं वो भी पार्टियां हैं, और मुल्क की जमहूरियत का तकाजा ये है कि वो अपनी बात बाकायदा आज़ादी के साथ करें, अपनी गुफ्तगू करें, पब्लिक के सामने अपनी बात लाएं। अब एक मौक़िफ़ आया है तो उनके साथ जो रवैया रखा गया है वो बिल्कुल ऐसा गैर जमहूरी वहशियाना किस्म का है कि हमें तो ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह किसी पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो एक भेड़िए की तरह उनके ऊपर लपकेगी। और तो ये तो इंसानी हुकूक का भी मसला है, हम उनकी तहरीक का हिस्सा हैं या नहीं है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन हम हर पार्टी के हुकूक का एहतराम तो करेंगे। सर, इस्ताफ साहब ने एक ट्वीट किया है आज, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और ऑफर किया है पीडीएम को कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो हम कैसी ऑफर आप कबूल करेंगे? वो अपने साथ हो जाए, आपने देखी है। वो अपने साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे सर? तो हुकूमत की रिट पहले दिन से नहीं है, रिट तो किसी और की है। अभी हमने पीडीएम के हवाले से जो बात करनी थी, आप भी उसको उसी हद तक महदूद रखें, इसको जितना फैलाओगे कन्फ्यूजन पैदा होगी।